بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جھوٹی گواہی کیسا عمل ہے، کتنی سنگین چیز ہے اور کتنا کس قسم کا یہ غلط عمل ہے اور برا عمل ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ جھوٹی گواہی سے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور اس سے بچنے کا حکم دیا کہ جھوٹی گواہی سے بچو۔ احادیث میں اسے کبیرہ گناہ قرار دیا گیا اور اس کو شرک کے بعد جو گناہ ہیں، بڑے گناہ، ان میں شامل کیا گیا۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جو 3 بڑے گناہ ہیں اس میں ایک جھوٹی گواہی دینا بھی شامل ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ شرک ہے، دوسرے نمبر پہ والدین کی نافرمانی ہے اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ کیا ہے، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینے سے ہوتا کیا ہے، نتائج کیا نکلتے ہیں۔ تو وہ دیکھا جائے تو معاشرے میں ظلم کی فضا قائم ہوتی ہے، فساد برپا ہوتا ہے۔ جھوٹی گواہی دینے سے یوں سمجھ لیں کہ انسان ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور جھوٹی گواہی دینے سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر عدالت میں کیس جاتا ہے، 2 لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہے اور وہ عدالت میں جاتے ہیں، ان میں ایک حق پہ ہے، ایک نا حق پہ ہے، یعنی ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے۔ صحیح کے بارے میں یعنی حق کے بارے میں گواہی دینا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بندہ غلط ہے، غلطی پر ہے اور باطل پر ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی گواہی دے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ سچا ہے، میں نے اس کو دیکھا تھا وغیرہ وغیرہ فلاں، ظاہر ہے کہ اس جھوٹی گواہی دینے سے اگر قاضی یا جج جھوٹے بندے کے حق میں یا غلط بندے کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، ناحق فیصلہ کرتا ہے، تو بنیاد کیا بنی، جھوٹی گواہی۔ تو اس سے معاشرے میں کیا ہوگا، فساد برپا ہوگا۔ اور پھر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو جو فریق حق پہ ہے، اس کی حق تلفی ہوگی، اس سے اس کا حق ضائع ہو جائے گا۔ تو جھوٹی گواہی دینا لوگوں کے حقوق کے تلف ہو جانے کا، لوگوں کے حق کے ضائع ہو جانے کا سبب۔ تو اس لیے جو بندہ حق پہ ہے اس کے بارے میں، یا جو بندہ ناحق پہ ہے جس کے بارے میں بھی گواہی دینی، صحیح سچی اور صاف گواہی دیں۔ جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ عدالت میں جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بڑا سخت ناجائز عمل ہے۔ تو اس سے دوسرے لوگوں کے جو حق پر ہوتا ہے اس کو حق ملنے کے بجائے جو حق پر نہیں ہوتا ہے اس کو حق دے دیا جاتا ہے۔ تو سراسر زیادتی، ظلم اور ناانصافی ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ حق کے خلاف گواہی دینا، یعنی حق بات کے یا جو فریق حق پہ ہے اس کے خلاف گواہی دینا، یہ جھوٹی گواہی دینا کہلاتا ہے۔ اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے شریعت کس نظر سے دیکھتی ہے، تو جھوٹی گواہی دینا شرعاً کبیرہ گناہ ہے، ناجائز اور حرام ہے، اور قرآن پاک میں جھوٹی گواہی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جھوٹی گواہی کو بڑے کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے، اور انجام کے اعتبار سے جھوٹی گواہی دینا جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے غصے کو اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یعنی جو شخص جھوٹی گواہی دے گا دنیا میں بھی وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یعنی عبرتناک انجام ہوگا، اس کو سزا ملے گی دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی وہ عذاب کا مستحق ٹھہرائے گا۔ آخرت میں بھی جھوٹی گواہی دینے پر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔